ناول محبت من محرم، جس کی رائٹر ہیں سمیرہ حمید، اس کی یہ دوسری ایپیسوڈ ہے۔ پاکستان میں ٹاپ کرنے والے دیوانے کے باب غلام علی غلام کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دی گئی کہ وہ جیل میں ہے۔ عدن کے وکیل نے اس کے سسر کو بتایا، انہوں نے ماریہ سے بات کی اور جب وہ باہر آیا تو سیدھا انہی کے دفتر گیا۔ اس کا خون ابل رہا تھا۔ اس گھٹیا عورت کے اس درجے کے گھٹیا پن پر اپنا ہمدرد بنانے کے لیے اس نے انہیں ساری بات بتائی۔ انہیں غیرت دلانا چاہیے کہ ان کی بیٹی ساری رات کسی کے ساتھ تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی طرح ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھے رہے، جیسے ان کا بٹلر ان سے احکامات لے رہا ہے۔ سگار پیتے رہے، نہ تائید نہ انکار، نہ مزید کی حوصلہ افزائی۔ تم نے اسے مارا کیوں؟ ساری بات سن کر بھی یہی پوچھا۔ ہاتھ ٹوٹ گیا تھا میرا۔ سوال اسے پسند نہیں آیا۔ تم نے اس کی پوری بات سنی؟ وہ ریکس سے ملی، اس نے سب کو ڈنر آفر کیا تو ساتھ چلی گئی۔ 2 اور دوست بھی ساتھ تھے۔ رات وہ اپنی دوست کے پاس رک گئی اور تم نے اسے مارا۔ سمٹ سمٹا کر ساری غلطی عدن کی نکلی۔ یہ پاکستان نہیں ہے۔ کیسا باپ تھا! اسے مجھے فون کر کے بتانا چاہیے تھا۔ اس نے کہا ریکس کے ساتھ ساری رات۔ تو ساری رات کیا ساری رات؟ 2 دوست بات نہیں کر سکتے؟ اپنے سسر کی اس اعلیٰ درجے کی مثالی بے غیرتی پر اسے بہت تاؤ آیا۔ میں اس کا شوہر ہوں، اجازت نہ لیتی بتاتی تو صحیح۔ کیا میں اپنی بیوی کے ساتھ ریکس کے ڈنر میں نہیں جا سکتا؟ دراصل آج عدن نے بھی سوچ لیا تھا کہ اس کے باپ کو یہ بتا کر ہی اٹھے گا کہ اس کی بیٹی کے کرتوت کیا ہیں۔ ہسپتال سے کتنا منافع آتا ہے تم اسے بتاتے ہو؟ شراب! آگے پیچھے اسے ہنٹر لگنے لگے۔ اور وہ منافع کہاں جاتا ہے؟ یہ اتنا اندھا بھی نہیں تھا اس کا سسر جو وہ اور غلام علی غلام سمجھے بیٹھے تھے۔ وہ لب بھیج کر رہ گیا، ہر بار لاجواب ہو کر ہی اٹھتا۔ ریکس صرف اس کا اچھا دوست ہے اور بس، شوہر اس کے تم ہی رہو گے، فکر نہ کرو۔ جاندار کہا لگا اور شراب ہنٹر اسے لگے۔ اس کے اندر نفرت کی آگ جلنے لگی۔ اس کا جی چاہا کہ ان دونوں کو اس نوبت تک لے آئے کہ وہ اس کے تلوے چاٹے اور انہیں ہوش ہوش کرے، ایسی کاری ضرب کی شکست دے کہ دونوں انگلش میں باتیں کرنا بھول جائیں۔ لیکن ابھی وقت نہیں آیا تھا۔ ابھی چپ رہ کر انتظار کرنا تھا۔ یہ سب جو اس کے ساتھ ہو رہا تھا وہ اسے کچھ کا کچھ بناتا جا رہا تھا۔ 13 ماہ پہلے وہ ایسا نہیں تھا اور 13 ماہ بعد وہ ویسا نہیں رہا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو ٹیبل پر پاؤں رکھے ماریہ نیل پالش لگا رہی تھی۔ اس پر ایک نظر ڈالے بغیر اپنا کام کرتی رہی۔ وہ ٹی وی کے آگے بیٹھ گیا۔ وہ اٹھی، ڈریسنگ گاؤن سے بلیو لانگ گاؤن میں آئی، رولرز کھولے، میک اپ کیا اور ٹک ٹک کرتی چلی گئی۔ عدن اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ ذہنی مریض بن جائے گا ماریہ کے ساتھ رہتے۔ اس کا لمحہ بھر کو جی چاہا کہ لات مارے سب پر اور بھاگ جائے۔ جیل ہو آیا، سسر کے ہنٹر کھایا، پاکستان کے لائق فائق خوبصورت لڑکے کا یہ حال ہو رہا تھا۔ خود کو نارمل کرنے کے لیے اس نے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں اور بہن سے بات کی، پر وہ اور ڈسٹرب ہو گیا۔ اس کا جی کسی اور کوئل کی آواز سننے کو چاہنے لگا۔ تم بتاؤ، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تم کیا کرو گی؟ میں دعا کروں گی، کوئل نے بہت اعتماد سے کہا۔ میں نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں کی، کسی سے کیا کرواؤں گا؟ کہا۔ تم نے تو خود سے میری طرح محبت بھی نہ کی ہوگی، یہ دعا بھی مجھے ہی کرنے دو۔ میں اتنا پکا مذہبی نہیں ہوں۔ پکا کیا، مذہبی ہی نہیں ہوں۔ اللہ کے تو ہوں نا، اللہ کے بنائے، یا وہ بھی نہیں؟ عالم مت بنو۔ اس نے اکتا کر فون بند کر دیا۔ ماریہ پہلے والی ماریہ بن گئی، رات رات غائب رہتی، کبھی کبھار ہی عدن کو اس کی شکل دیکھنے کو ملتی۔ مر جائے، اس کی طرف دھیان جاتے ہی وہ سوچتا، چند سالوں کی بات ہے، صرف چند سال۔ وہ کچھ دنوں سے ایک فون نمبر کو یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہر بار مایوسی ہوئی۔ نمبر یاد نہیں آ رہا تھا، وہ نمبر بھول چکا تھا۔ جس سم میں وہ نمبر تھا وہ سم اس نے پاکستان میں اپنے باتھ روم کے فلیش میں بہا دی تھی اور اب وہ نمبر یاد کرنا چاہ رہا تھا۔ آج اسے میامی جانا تھا، اسپتال کے لیے کچھ آلات لینے۔ کام تو ایک ہی دن کا تھا، لیکن وہ 1 ہفتے کے لیے جا رہا تھا۔ بیگ لے کر وہ ایئرپورٹ آ گیا۔ ابھی وہ کاؤنٹر تک نہیں گیا کہ 2 امریکن اس کے آگے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اپنے کارڈ نکال کر اسے دکھائے۔ عدن کی آنکھیں کھل گئی۔ کم ود اس، ہمارے ساتھ آؤ۔ لیکن کیوں؟ عدن حواس باختہ ہو گیا۔ امریکن پولیس اور CIA کی کہانیاں وہ اخبارات میں آئے دن پڑھتا تھا۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک نے کمر کے پیچھے اس کے ہاتھ لے جا کر لاک کیے اور اسے آگے دھکا دینے لگا۔ دوسرے نے بازو پکڑ لیا۔ میں نے کیا کیا ہے؟ کیوں لے جا رہے ہیں مجھے آفیسرز؟
اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ وہ دونوں گونگے بہرے بنے، اسے ساتھ لے کر کار تک آئے، سر پر ہاتھ رکھوا کر اسے اندر دھکیلا اور کار چلا دی۔ وہ سارے راستے کیوں، کیا، کیسے جیسے سوال کرتا رہا، کوئی جواب نہیں ملا۔ اسے ایک اندھیرے سیل میں بند کر دیا گیا۔ وہ اس وقت جیل میں ہے۔ اس کا جرم کیا ہے وہ نہیں جانتا۔ جن 2 لوگوں کے ساتھ وہ آیا، انہوں نے اسے سیکرٹ سروس کا کارڈ دکھایا تھا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ رونے کے قریب ہو گیا۔ کیا یہ ماریا نے کیا ہے؟ لیکن وہ ایسا کیوں کرے گی؟ اگر چاہے بھی نہیں کر سکتی۔ امریکہ میں ایسی فون کالز نہیں چلتی جن کے ملاتے اور بات ہوتے ہی بے گناہ لوگ جیل میں دھر لیے جائیں۔ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو اس پیمانے پر نہیں کہ ماریا جیسی کر گزرے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کسی کو یہ دھمکی بھی نہیں دے سکتا تھا کہ وہ کس باپ کا بیٹا ہے اور اس کا سسر کون ہے۔ بے خیالی میں وہ دیوار سے سر ٹکا کر بیٹھا رہا۔ اب ان امریکن کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے، یہ کلیئر کر لیں۔ اس کا حساب صاف تھا۔ چند گھنٹے اونگنے کے بعد اسے پیاس لگی، لیکن پانی نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کمر پر بندھے ہوئے تھے۔ وہ واٹر واٹر چلانے لگا۔ کافی دیر تک چلاتا رہا، لیکن گلا پھاڑ آواز سیل میں ہی گونجتی رہی۔ اس کا حلق اور خشک ہو گیا۔ رات تک چلانے کی ہمت بھی جاتی رہی۔ صبح تک وہ بھوک اور پیاس سے فرش پر بچھ گیا۔ اٹھ کر بیٹھنے کی سکت بھی نہ رہی۔ سیل کے اندر کوئی نہیں آیا، نہ ہوا، نہ پانی، نہ کھانا، نہ انسان۔ اس کے پیٹ سے آوازیں آنے لگی۔ دوبارہ وہ نیم بے ہوش ہوا۔ اونودگی طاری ہوئی، لیکن نیند نہ آتی۔ گزرتے گزرتے پل گھنٹے بن کر ایک اور پورے دن میں ڈھل گئے۔ شام ہوئی، رات آئی۔ پیاس سے اب وہ بالکل مرنے کے قریب تھا۔ اب وہ اپنی زندگی بھر کی کمائی ایک قطرہ پانی پر لٹا سکتا تھا، کسی کا قتل کر سکتا تھا، ایک بوند کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس نعمت کی قدر اسے آج سے پہلے نہیں ہوئی تھی۔ صرف 2 دنوں میں ہی وہ بھول گیا تھا کہ وہ کون ہے، کتنا لائق فائق ہے، کتنی فیکٹریوں کا مالک ہے۔ وہ آج کا، آئندہ کا بھول گیا، لیکن حیرت انگیز طور پر اسے گزشتہ سے پیوستہ یاد آنے لگے۔ چند اور گھنٹے گزرے، رات گہری ہو گئی۔ وہ فرش پر ہی ادموا پڑا رہا، ہونٹ سوکھی لکڑی کے مانند ہو گئے۔ اس نے کئی بار ارادہ کیا کہ اٹھ کر چلائے، لیکن اٹھ نہ سکا باقاعدگی سے۔ ورزش کرنے والے کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اتنا کمزور ہے۔ کچھ باتیں بہت چالاک ہوتی ہیں، وقت آنے پر ہی کھلتی ہیں۔ بھلے سے پہلے کتنے بھی تجربے کر لو، پرکھ لو، حساب کتاب لگا لو، جب کھلتی ہیں تو ہی اصل پرکھ دیتی ہیں۔ جب وہ پیاس سے بالکل مرنے کے قریب ہو گیا تو اس کے سیل کا دروازہ کھلا۔ 2 لوگ اسے اٹھا کر لے گئے۔ اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اس کمرے میں موجود تیسرا شخص اپنا منہ اس کے منہ کے قریب لایا۔ ہو آر یو؟ کون ہو تم؟ پیاس سے مرنے کے قریب ادن کو کچھ اندازہ ہوا کہ اس سوال سے اس کا مطلب کچھ اور ہی ہے۔ ڈاکٹر ادن، ہسبینڈ آف، سن آف۔ ایک گھونسا اس کے جبڑے پر آ کر لگا۔ نام نہیں پوچھا؟ ڈاکٹر ادن، سن آف غلام علی غلام۔ نام نہیں پوچھا۔ جبڑے پر پڑے گھوسے کی تکلیف سہتے بند ہوتی، آنکھوں کو بمشکل اٹھاتے اور سوکھے حلق کی تکلیف کو سہتے اس نے اس سب پر غور کرنا چاہا کہ اگر وہ اتنا کچھ جانتا ہے تو اس سے پوچھ کیا رہا ہے۔ اس کا سر ایک طرف لڑک گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس کے منہ کے ساتھ پانی لگا تھا۔ جیسے ہی اس نے زبان سے پانی اندر کیا، پانی ہٹا لیا گیا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے چھوڑ دو، وہ بڑبڑایا۔ اس کے سامنے چند تصویریں ایک ایک کر لائی گئی۔ چند قطرے ہی اس کے حلق میں گئے تھے۔ سر ابھی بھی گھوم رہا تھا۔ تصویریں دیکھ کر بھی اس نے نہیں دیکھی۔ ایک اور گھوسا جبڑے پر آیا۔ دیکھو انہیں، کون ہے یہ؟ اس نے آنکھیں پوری طرح کھول کر غور سے دیکھنا چاہا۔ ایک کو دیکھا، دوسرے کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا۔ وہ انہیں پہچان نہیں سکا۔ میں نہیں جانتا انہیں۔ اس نے ناک میں گردن ہلائی۔ غور سے دیکھو انہیں۔ اس نے پھر غور سے دیکھا۔ وہ ایک اور گھونسا کھانا نہیں چاہتا تھا۔ ایک کی شکل کو اس نے ذرا سا پہچانا، لیکن یاد نہیں آیا کہ وہ کون ہے۔ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے، اس نے صاف صاف بتا دیا۔ گڈ، باقی بھی بس اگل دو۔ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے اور بس۔ میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ یہ تمہارا ساتھی ہے۔ میرا ساتھی؟ آوازیں اسے دور سے آتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ بہت قوت لگا کر بول رہا تھا۔ یہ ہمیں مطلوب ہے اور یہ تمہارے ساتھی ہیں۔ کہاں ہیں یہ؟ اس نے تصویروں کی طرف اشارہ کیا۔ میں انہیں نہیں جانتا، یہ میرے ساتھی نہیں ہیں۔ وہ مسام بھیگ گیا۔ یہ تمہارے ساتھی ہیں، وہ اس کے کان کے پاس منہ لا کر چلایا، جیسے وہیں سے گردن میں دانت گاڑ دے گا۔ میں انہیں نہیں جانتا، اس نے بھی زور لگا کر چلانا چاہا۔ یہ تینوں تمہارے پاس علاج کے لیے آئے تھے۔ اس نے بند مٹھی کا ایک اور گھونسا تیار کیا۔
بجلی سی کوندی اور عدن کو یاد آیا کہ اس نے انہیں کہاں دیکھا۔ ان میں سے ایک اس کا مریض تھا، ہاتھ کا زخم لے کر ایک بار آیا تھا۔ زخم کی نوعیت ایسی تھی کہ اس نے عدن کو اچھی خاصی رقم دی تھی اور خاموش رہنے کے لیے کہا تھا۔ عدن نے رقم رکھ لی اور علاج کر دیا۔ چند ہفتوں بعد اسی شخص کا حوالہ دے کر 2 اور لوگ کمر اور پیٹھ کے ویسے ہی گہرے زخموں کے لیے اس کے پاس آئے تھے۔ یہ تیز دھار چاقو کے زخم تھے۔ رقم اس بار بھی زیادہ ملی اور عدن بھول بھی گیا کہ ایسا کوئی اس کے پاس آیا بھی تھا، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ وہ امریکہ میں ہے اور وہاں کسی بات کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ وہ تینوں سفید فام تھے، غیر مسلم تھے، لیکن ان کا تعلق مشرق وسطی کے خفیہ تنظیموں سے تھا۔ ہاں، یہ میرے پاس علاج کے لیے آئے تھے۔ عدن نے سب سچ بتا دیا۔ یہ بھی ان سے بہت سے پیسے ملے تھے، لیکن اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پتلے سے باڈی گارڈ ٹائپ آدمی کے چہرے پر تمسخر ابھرا۔ کہاں ہے وہ اب؟ میں نہیں جانتا، میں قسم کھاتا ہوں، میں اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا، میں قسم کھاتا ہوں، یہ خود میرے پاس آئے تھے۔ کون ہے وہ؟ تمہیں کہاں ملے؟ تمہارا رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سوال پر سوال پوچھنے لگے، اس کے اعصاب پر حاوی ہو چکا۔ میں قسم کھاتا ہوں، میں نہیں جانتا۔ عدن کی آواز رن گئی، اس کا سر گھومنے لگا، اسے آس پاس شرارے نظر آنے لگے، نیم اندھیرے میں رقص بسمل، زخم خوردہ نیند میں جان لیوا خواب۔ تم ان کے ساتھ ہی ہو، تم ایک دہشت گرد ہو۔ وہ اسی بات سے ڈر رہا تھا۔ امریکی جیل میں ایک امریکی کے سامنے مردوں کی طرح بیٹھا وہ یہی دعا کر رہا تھا کہ وہ اس پر دہشت گرد کا لیبل نہ لگا دیں۔ اخباروں میں پڑھی گئی، ٹی وی میں دیکھی گئی خبریں اس کے آگے پیچھے گھومنے لگی، اس پر بیان سے باہر دہشت طاری ہونے لگی۔ وہ صرف تفتیش نہیں کر رہا تھا، اسے دہشت گرد ثابت کر رہا تھا، اسے منوا رہا تھا۔ اس نے ایک غلطی کی تھی، ان سے زیادہ رقم لینے کی، اور اسی لالچ کی وجہ سے وہ ان کے ساتھ منسلک کر دیا گیا تھا۔ جیسے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کبھی امریکی سیل میں بھی ہوگا، ایسے ہی اب وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ باہر آئے گا بھی کہ نہیں۔ اب اسے ماریا یاد آ رہی تھی، وہ اس کی بیوی تھی، اسے اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، اور وہ ضرور کرے گی۔ جب غلام علی غلام کو اس کے اندر ہونے کی خبر ملے گی تو وہ بھاگے چلے آئیں گے، اپنے سارے اثر و رسوخ استعمال کریں گے، اور اس کے سسر وہ کیسے برداشت کریں گے کہ ان کا داماد، ان کی اکلوتی بیٹی کا شوہر جیل میں رہے۔ وہ جلد ہی باہر آ جائے گا، جلد ہی۔ اتنی دولت، اتنے تعلقات کب کام آئیں گے؟ وہ ایک پڑھا لکھا پرامن شہری ہے، ڈاکٹر ہے، مسیحا دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اس کے حق میں بہت سے ثبوت ملیں گے۔ جیل آنے کے 8 ماہ بعد اس نے بیرونی دنیا کے جس پہلے شخص کو اپنے پاس پایا وہ اس کا وکیل تھا، عبدالعزیز، سیاہ فام امریکی مسلم۔ اس کے سامنے وہ دیر تک گمسم بیٹھا رہا۔ عزیز اسے بتا رہا تھا کہ کن مشکلات سے اس سے یہ ملاقات ہو پائی ہے۔ پاپا نہیں آئے؟ اس کا پہلا سوال یہی تھا۔ وہ لاغر کمزور ہو چکا تھا، یہ جسمانی بات تھی۔ وہ اندر سے کیا کچھ ہو چکا تھا، یہ دوسری بات تھی۔ وہ نہیں آ سکتے، تم سے صرف میں ہی مل سکتا ہوں۔ کہاں ہے وہ؟ انہیں آنا چاہیے تھا۔ ہر چیز کو ممکن کرنے والے پاپا کے لیے یہاں آنا مشکل تھا۔ وہ امریکہ میں نہیں ہے، پھر کہاں ہے؟ اسے اپنے جیل آنے سے زیادہ صدمہ اس بات کو جان کر ہوا کہ وہ اپنے لاڈلے بیٹے کے پاس امریکہ میں نہیں ہے۔ میرے پاس وقت کم ہے، تم مجھے ہر بات بتاؤ۔ میں نے جتنی بھی معلومات اکٹھی کی ہیں وہ ناکافی ہیں۔ میرے پاپا کہاں ہیں؟ بھاڑ میں جائے اس کا کیس۔ اسے اپنے باپ کی فکر تھی کہ کہیں وہ پاکستان میں ہے۔ مجھے انہوں نے ہی پاکستان سے ہائر کیا ہے، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ اب تمہارے کیس پر بات کریں۔ پاکستان میں اسے ایک اور صدمہ ملا۔ وہ یہاں جیل میں اور اس کا باپ پاکستان میں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو پہلی فلائٹ لے کر یہاں بھاگے چلے آئے ہوں گے۔ وہ ٹھیک ہے وہ صدمے سے مرنے کے قریب تھا۔ وہ زندہ ہے نا؟ وہ سمجھا اس کے صدمے نے ان کی جان لے لی ہوگی۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، میری ان سے یہاں آتے ہوئے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ تم گھبرانا نہیں۔ اس بات پر وہ الجھ گیا، وہ خود کیوں نہیں آئے؟ وقت ختم ہو رہا ہے، اپنے کیس سے متعلق بات کرو۔ وہ جھنجھلا گیا۔ ناچار عدن نے اسے ایک ایک بات شروع سے آخر تک بتائی۔ ان کے پاس ویڈیو بھی ہے ان تینوں کی تمہارے اسپتال میں آتے وقت۔ وہ رات گئے آئے تقریباً منہ چھپا کر۔ عزیز نے اس سے کافی باتیں کی، جاتے ہوئے بھی اس نے تسلی کے نام پر 2 لفظ نہیں کہے۔ شاید وہ جھوٹی تسلی دینے والوں میں سے نہیں تھا،
شروع کے دنوں میں وہ چیختا چلاتا رہا تھا، سوال پر سوال کرتا رہا تھا، پھر مار کھاتا تھا، کئی دن بھوکا رکھا جاتا تھا، پھر اسے چوپ لگ گئی۔ اب وہ بنا آواز اور آنسوؤں کے روتا، نیند آ جاتی تو شکر کرتا ورنہ جاگتا رہتا۔ ٹی وی پر دیکھی ڈاکیومنٹری اسے یاد آنے لگتی۔ اب وہ کبھی یہاں سے نہیں نکل سکے گا۔ پہلے ہی ہفتے اسے یقین ہو گیا۔ اس نے باہر آنے کی امید چھوڑ دی۔ وہ صرف موت کا انتظار کرنے لگا۔ وہ اپنی قید کے دن گننے لگا۔ اب عزیز ہی اس کے پاس رابطے کا واحد ذریعہ تھا۔ اس کا اسپتال سیل ہو چکا تھا، اکاؤنٹ فریز کر دیے گئے تھے۔ غلام علی غلام کو ان کے پاکستانی وکیل نے مشورہ دیا کہ ان کا امریکہ جانا ٹھیک نہیں، CIA کی تحویل میں وہ بھی آ سکتے ہیں۔ ایسا 100% ہو سکتا تھا۔ انہیں پاکستان ہی رکنا پڑا، وہیں سے ساری کوششیں کرنی پڑی۔ اسپتال کے فروغ ہوتے ہی ماریا اور اس کے خاندان پر بھی کڑی نگرانی رکھی گئی تھی۔ کئی ہفتے ان سے تفتیش ہوتی رہی تھی۔ آغا عباس حیدر کو سٹورز کی ساری چین ہاتھ سے نکلتی دکھائی دی۔ ان کی اپنی امریکی قومیت خطرے میں پڑ گئی۔ اس موقع پر وہ رپورٹ کچھ کام آئی جو ماریا نے عدن کے تھپڑ پر کروائی تھی اور پولیس عدن کو پکڑ کر لے گئی تھی۔ ماریا کی موم، ڈیڈ اور اس کے اکلوتے بھائی نے اپنے وکیل کے مشورے پر صاف صاف یہ بیان دیا کہ وہ اس کے عادات اور حرکتوں سے پہلے ہی تنگ تھے اور وہ خود اس کی طرف سے مشکوک تھے، اس کے رویے سے نالا تھے۔ وہ اسے نہیں جانتے تھے، وہ پاکستانی تھا، وہ امریکہ میں رہے تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اس کا تعلق کن کن لوگوں سے تھا۔ آغا عباس حیدر زیادہ گھاگ تھے۔ انہوں نے چھوٹی چھوٹی اور کئی باتیں سوچ کر گھڑ کر سنائیں۔ انہیں بس اپنی جان چھڑوانی تھی۔ ساتھ ہی ماریا نے عدالت میں طلاق کے لیے درخواست دائر کر دی۔ ازبک موم نے اسے لالچی اور پیسے کا رسیا ثابت کرنا چاہا۔ وہ ایک لمبے عرصے سے امریکہ میں رہ رہے تھے، انہیں معلوم تھا کہ امریکہ میں کسی مسئلے سے کیسے نکلنا ہے۔ عدن کے خلاف ڈھیروں بیانات اکٹھے ہو گئے۔ اس کا ساتھ دینے کے بجائے تمہاری بیٹی اس سے طلاق لے رہی ہے، بیوی کو گرل فرینڈ بنا کر رکھنے کا مشورہ دینے والے پاپا یہ شکوہ کر رہے تھے۔ یہ فیصلہ وہ پہلے تھپڑ کھانے پر ہی کر چکی تھی۔ امریکیوں سے پہلے انہوں نے مان لیا تھا کہ وہ دہشت گرد ہے۔ اس کی مدد کرنے کے بجائے تم یہ سب کرو گے، مجھے تم سے یہ توقع نہیں تھی، اور نہیں تو دوست کا بیٹا ہی سمجھ لو اسے۔ اس کی مدد کے لیے تم کیوں نہیں یہاں آ جاتے؟ باپ ہو تم اس کے، قانونی باپ تو تم بھی ہو اس کے۔ میں صرف ماریا کا باپ ہوں اور اسے وہ مارتا رہا ہے۔ کتنے لالچی ہو تم لوگ۔ اس کے اکاؤنٹ سے پیسے تمہارے ہی اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتے رہیں۔ تمہارے بیٹے نے تو یہاں ڈالر کی فیکٹریاں لگا رکھی تھی۔ دہشت گرد ہے وہ۔ نہیں ہے وہ دہشت گرد۔ وہ غصے سے کھول اٹھے۔ آغا جی نے جتاتی کہا لگایا، مان لو یہ بات امریکی غلط نہیں ہوتے، اگر غلط ہوں بھی اسے غلط نہیں رہنے دیتے۔ تم نے پھنسوا دیا ہے اسے۔ فون کے پار وہ دہاڑے، مجھے اس چوہے کو پھنسوانے کی ضرورت نہیں۔ ایسی ٹڈی کو میں پیروں تلے بھی نہیں کچلتا۔ چوہے کے لیے شیر کا پنجرا۔ اسی ٹڈی کے ساتھ تم نے اپنی کال گرل بیٹی کو بیاہ دیا، جس پر ہر امریکی تھوک گیا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا۔ آغا کی گردن دبوچ لیں۔ اس تھوکی ہوئی کو تمہارے بیٹے نے کیوں چاٹا آخر؟ آغا نے بہت آرام سے پوچھا اور فون بند کر دیا۔ اس کے بعد عدن سے متعلق آنے والی کوئی فون کال ریسیو نہ کی گئی۔ ماریا کو امریکہ سے باہر بھیج دیا۔ کچھ ہی عرصے بعد خود بھی فرانس چلے گئے۔ اپنے بزنس کو وہیں سے بھی ہینڈل کر سکتے تھے۔ ماریا نامی باب، آغا نامی دولت کو بہت شان و شوکت سے عدن کی زندگی میں لکھا گیا تھا۔ بہت دھوم دھڑکا تھا ان کے نام اور دولت کا۔ عدن اور اس کے باپ کے لیے 1 سال 8 ماہ بیشتر ان ناموں کا بہت ڈنکا بجا تھا۔ رنگ ماسٹر غلام علی غلام نے بہت لمبی پلاننگ کی تھی۔ دونوں دوست تھے، ساتھ ساتھ پڑھے تھے۔ آغا امریکہ چلے گئے۔ غلام علی نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھال لیا۔ عشرے میں آغا کہاں سے کہاں جا پہنچے اور غلام علی صرف 3 فیکٹریاں ہی بنا سکے۔ جس طرح وہ اپنے بیٹے کو بڑے بڑے ٹارگٹ دیتے تھے، اسی طرح اپنے لیے بھی ٹارگٹ ہی رکھتے تھے، اور ان کا ٹارگٹ آغا کو کٹ کرنا تھا۔ لیکن ایسا ہو کر نہیں دے رہا تھا۔ وہ گاہے بگاہے امریکہ چکر لگاتے رہتے، آغا پر قریب سے نظر رکھتے۔ ماریا بھی ان کی نظر میں تھی، اور اس قریب کی نظر میں ہی وہ جان گئے کہ ماریا جیسی لڑکی ان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ بہت ہی مشکل ہے۔ وہ کرے گی تو اپنی مرضی سے، ورنہ کوئی اسے عدن کے لیے منا نہیں سکے گا۔ اور آغا کیوں عدن کی طرف جھکے گا؟ ساتھ ساتھ غلام علی نے 2-3 اور خاندانوں پر نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن آغا عدن کی طرف جھک ہی گیا۔ ماریا انہیں مل ہی گئی، لیکن پھر بھی کیا ہوا؟ آغا خود کو بچا کر ایک طرف ہو گئے، بیٹا تو ان کا ہی کیا؟
غلام علی کو یقین تھا کہ اس سب کے پیچھے آغا کا ہاتھ ہے۔ آغا نے کسی حسد یا جلن میں عدن کو پھنسایا ہے، کوئی بدلہ لیا ہے غلام علی سے، اور غلام علی دھوکہ کھا گئے۔ آغا پر سارا الزام دھرتے۔ وہ اس آگ کو بھول گئے جو چلتی فیکٹری میں لگا کر بھڑکائی گئی تھی۔ فیکٹری دیوالیہ ہو رہی تھی، انہیں بیمہ کی رقم چاہیے تھی، فیکٹری کو حادثے کی ضرورت تھی۔ اس حادثے کا منصوبہ انہوں نے بنایا۔ غلام علی، عدن کے بھائی، ان کے چند دوستوں نے مل کر کمال کا منصوبہ تشکیل دیا۔ چلتی فیکٹری دن کے وقت 50 ورکرز کی موجودگی میں آگ بھڑکی اور فیکٹری کو اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ اس آگ نے کیا کچھ نہیں تباہ کیا، صرف غلام علی غلام کو ہی تباہ نہیں کیا۔ 10-9 عمر لڑکے جھلس کر مر گئے، باقی جو زندہ رہے وہ جگہ جگہ سے جھلس گئے، 3 چند ہفتوں کے وقفے سے مر گئے۔ کہتے ہیں آگ کا جلا نہیں بچتا۔ جو مر گئے تھے ان کے گھر والے پیچھے سے مر گئے، کسی کا جوان بھائی گیا، کسی کا شوہر، کوئی 3 بچے یتیم کر گیا، کوئی 7۔ مرنے والے مر گئے، فیکٹری بند ہو گئی، باقی ماندہ بے روزگار ہو گئے۔ امداد کے نام پر ان کو 1 روپیہ نہ دیا گیا، نہ علاج کروایا گیا، نہ کھانے کو دیا گیا۔ فیکٹری میں کام کرنے والے 50 ورکرز اپنی موت اور آگ سے انجان وہاں پر روز کی طرح کام کرنے آئے تھے۔ ان میں سے کئی بعد ازاں دمے کے مریض بن گئے۔ ان کے ساتھ یہ سب اچانک ہوا اور بھیانک ہوا۔ اتنے جوان بیٹوں، شوہروں، باپوں کو نگل لینے والا غلام علی غلام اپنے صرف ایک بیٹے کے لیے تڑپ رہا تھا، آغا کے لیے۔ ان کے اندر ایسی آگ بھڑکی تھی کہ ان کا جی چاہتا تھا کہ ان کے سینے پر چڑھ کر اس کا کلیجہ کچا کھا جائیں، لیکن وہ بے بس تھے۔ غلام علی غلام کو اب اپنی طاقت اور حیثیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ زندہ لوگوں کو جلانے والے، کاغذ کے نوٹ اکٹھے کرنے والے فرعون بنتے ہیں، بھول جاتے ہیں تھپڑ کا جواب گھونسے سے ملے گا، اور ضرور ملے گا۔ غلام علی غلام کا بس نہیں چل رہا تھا ایک امریکی کو خرید لیں، لیکن نہ ان کے پاس اتنے پیسے تھے، نہ ہی سارے امریکی بک رہے تھے۔ امریکہ وہ جا نہیں سکتے تھے، ان کے وکیل نے سختی سے منع کیا تھا۔ عدن کے اکاؤنٹ سے پیسے انہیں ہی ٹرانسفر کیے جاتے رہے تھے، انہیں بھی دہشت گرد سمجھ لیا جائے گا۔ پاکستان سے ہی انہوں نے ایک قابل وکیل کو ہائر کیا۔ تمام تر کوششوں کے باوجود عدن کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں، کس ریاست، کس شہر، کس جیل میں۔ کوئی بھی انہیں کچھ بھی بتانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ 8 ماہ غلام علی غلام نے جلتے کوئلے پر گزارے۔ پیسہ پانی کی طرح جاتا رہا، وہی پیسہ جو پانی کی طرح کمایا گیا تھا۔ وہ ہر وقت عزیز سے رابطے میں رہتے۔ عدن سے ملاقات کی روادات سن کر غلام علی غلام رونے کے قریب ہو گئے۔ انہیں ایسا وقت بھی دیکھنا تھا۔ ان کا دیوتا غلام بنا لیا گیا تھا۔ ان کے بار بار پوچھنے پر بھی عزیز نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ دیکھنے میں کیسا ہو گیا تھا۔ وہ کیس ہی ڈسکس کرتا رہا۔ عزیز نے انہیں 1% بھی آس نہ دلائی تھی کہ اس کا کیس مضبوط ہے اور وہ جلد ہی باہر آ جائے گا۔ سب کچھ اس کے خلاف ہے، اس کے پاس اپنے حق میں ثابت کرنے کو کچھ بھی نہیں، وہ بے قصور ہے۔ غلام علی کے پاس صرف یہی ایک دلیل تھی۔ اس نے ان سے پیسے لیے تھے، وہ پیسے علاج کے لیے تھے، وہ پیسے ان کی شناخت کو چھپانے کے لیے تھے۔ عدن نے رات گئے اپنے آفس میں تنہا انہیں ڈیل کیا ہے، ان کا علاج کیا، اور وہ پھر بھی بے قصور ہے، دہشت گرد نہیں ہے، ان کا ساتھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے وہ۔ تم اسے جلد سے جلد باہر نکلواؤ، جتنا چاہیے پیسہ لگے میں دوں گا۔ پیسہ نہیں، ثبوت چاہیے۔ یہاں پیسے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے سے سب ہو جاتا ہے۔ غلام کے پاس ایک ہی حل تھا، پیسہ۔ عزیز چپ ہی رہا، سوچنے لگا، کیا انسان ہے، بات سمجھ ہی نہیں رہا، پیسہ پیسہ کر رہا ہے جیسے قانون میری جیب میں ہے، عدالت میرے حکم سے چلتی ہو، اور میں وکیل نہ ہوں، کوئی دکاندار ہوں کہ سب خرید کر دے دیا۔ 2 ایسے ہی مشرقی لوگوں سے اس کا واسطہ پہلے بھی پڑ چکا تھا، لیکن اس بار اسے حیرت تھی کیونکہ غلام علی مسلمان تھے، وہ خود بھی مسلمان تھا۔ اس شخص کے ساتھ وہ پچھلے 8 ماہ سے رابطے میں تھا، اور اس کی کسی ایک بھی بات نے عزیز کو متاثر نہیں کیا تھا۔ بہرحال یہ اس کا پیسہ تھا اور اسے دل جمعی سے کام کرنا تھا۔ وقفے سے اس کی کئی ملاقاتیں عدن سے ہوئیں۔ اب وہ کچھ سنبھل رہا تھا، اسے امید تھی کہ وہ جلد ہی باہر آ جائے گا۔ تم دوبارہ ان سے کبھی ملے؟ نہیں، کبھی نہیں، پھر کبھی نہیں۔ ان کے نام بھی نہیں جانتے؟ نہیں۔ انہوں نے کہا کچھ مت پوچھو، صرف علاج کر دو۔ برائے مہربانی مجھے ایک بار پھر سے یاد کر کے بتاؤ، وہ تم سے کہیں اور ملے یا دوبارہ تمہارے پاس آئے یا تمہیں فون کیا؟ میں کتنی بار بتا چکا ہوں، نہیں نہیں نہیں۔ تمہیں اپنے اعصاب قابو میں رکھنے چاہیے، عزیز نے تحمل سے کہا۔ کچھ بھی میرے قابو میں نہیں ہے، وہ چڑ گیا۔
اکثر باتیں بے معنی نظر آتی ہیں لیکن وہ بے حد اہم ہوتی ہیں۔ اگر وہ تیسری چوتھی بار تمہارے قریب سے بھی گزرے ہوں تو میرے لیے تمہارے کیس کا دفع مشکل ترین ہو جائے گا۔ عدن نے اپنی سوچوں کو اکٹھا کرنا چاہا، بہت باریک بینی سے پھر سے اپنی یادداشت کا جائزہ لیا۔ نہیں، اس نے کہا، میں انہیں جانتا ہی نہیں، وہ میرے پاس خود آئے تھے۔ یہ نہیں مانیں گے، تم نے ان کی شناخت رجسٹر نہ کر کے بہت بڑی غلطی کی۔ یہ کیسے نہیں مانیں گے؟ میں ایک ڈاکٹر ہوں، پولیس والا نہیں کہ علاج سے پہلے تفتیش کروں۔ مجھ سے یہ غلطی ہوئی کہ میں نے ان کے ناموں کے اندراج نہیں کیے، ان کے زخموں کی نوعیت کو چھپایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان کا ساتھی ہوں یا دہشت گرد ہوں۔ مجھے میرے حصے کی سزا ملنی چاہیے، مگر اتنی بڑی سزا نہیں۔ یہ دلائل تو جج کے سامنے ہی دیا جائے گا۔ اس جواب پر عدن غصے سے عزیز کو دیکھ کر رہ گیا۔ اپنی پشت پر ایک ہاتھ ایسا ضرور رکھو جو وقت پڑنے پر تھپکی بھی دے اور ہاتھ بڑھا کر گڑھے سے بھی نکال لے۔ اپنی پشت پر یہ ہاتھ تمہیں خود بنانا ہوگا، یہ منو سلوا نہیں کہ بیٹھے بٹھائے مل جائے۔ عزیز کی بات درست تھی، مگر پشت پر تھپکی دینے والا وہ ہاتھ اسی پشت کو کنویں میں اور نیچے دھکا دے کر جا چکا تھا۔ اس کا اپنا سگا باپ امریکہ کے ڈر سے امریکہ نہیں آ رہا تھا۔ امکانات تو بہت سے ہیں، یہ بھی کہ مقدمہ عدالت تک جائے گا ہی نہیں اور یہیں کہیں تمہارا فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک اور تیز نگاہ اس نے عزیز پر ڈالی، کچا کھا جانے والی۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں ایک عام انسان ہوں، پڑھا لکھا، ایسے کیسے؟ وہ چلایا۔ عزیز نے خاموش رہنا ہی مناسب سمجھا۔ تم ماریا کے ڈیڈ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرو، بہت سے سرمایہ دار ان کے دوست ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے گھر آتے جاتے ہیں، کچھ قانون دان بھی ان کے جاننے والے ہیں، میڈیا سے روابط ہیں ان کے۔ جو بیانات انہوں نے تمہارے خلاف دیے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ تمہاری کوئی بھی مدد کریں گے، مگر پھر بھی ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ماریا سے بات ہوئی تمہاری؟ اس کے وکیل سے ہوئی۔ عدن نے 3-4 غلیظ گالیاں ماریا کے نام کی۔ وہ امریکی قانون دانوں کو گالیاں دینے لگا جنہوں نے اس جیسے شریف پڑھے لکھے انسان کو قید کر لیا تھا۔ پھر 11 ماہ گزر گئے، کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اب وہ اس کی منت سماجت پر آ گیا۔ میں کوشش ہی تو کر رہا ہوں عدن، مجھے یہاں سے نکالو، پلیز کچھ کرو۔ اس نے رونے میں شرم محسوس نہیں کی اور عزیز کے سامنے رونے لگا۔ اگر تم پر کچھ ثابت نہ ہوا تو تم ضرور باہر آؤ گے۔ اگر ثابت ہو گیا، انہوں نے ثابت کر دیا، پھر ٹیک اٹ ایزی پلیز۔ وہ اتنا ہی کہہ سکا۔ مجھے کون بے گناہ ثابت کرے گا؟ میں کوشش کر رہا ہوں، کوئی میری ضمانت بھی نہیں کروا سکتا۔ عزیز کو اس کے بھول پن پر تمسخرانہ ہنسی سی آئی۔ ابھی تو اوباما بھی تمہیں ضمانت پر رہا نہیں کروا سکتا، پھر کون کروا سکتا ہے؟ اس وقت وہ پاگل پن کی حد کے قریب تھا۔ عزیز نے کندھے اچکائے، پھر جیسے کچھ یاد آیا۔ خدا، عدن بڑبڑایا۔ جیل میں رہتے بھی اس نے کبھی نماز نہیں پڑھی تھی، دکھ میں ہی صحیح۔ جس سے مانگنا آتا ہے اسے مل ہی جاتا ہے۔ عدن کو مانگنا آتا ہی نہیں تھا، جسے آتا تھا اس کا دعویٰ تھا، اسے سب مل جاتا ہے۔ تم ایک کام کرنا عزیز، پاپا کو فون کرنا، غور سے سنو، کہنا انارکلی نیلا گنبد گلی نمبر 4 میں جائیں، سبز رنگ کے دروازے والے گھر میں آواز دے کر کہیں مجھے آزاد کروا دے، صرف ایک اور احسان کر دے۔ گھر چھوٹا ہے، گلی تنگ ہے، لیکن پاپا سے کہنا ضرور جائیں، وہ مانگتی ہے اور اسے ملتا ہے، میری آزادی بھی مل جائے گی۔ عزیز اس کی طرف دیکھے گیا، وہ بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ میں کہہ دوں گا، تم یاد سے کہہ دینا۔ اس نے آنکھیں پوچھی۔ انارکلی نیلے گنبد سے اندر رہائشی آبادی میں پہلی سڑک سے نکلتی گلیوں میں 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں، جو بند بھی ہے اور تنگ بھی، اور جس میں صرف 2 ہی گھر ہیں، جس میں سے ایک گھر میں وہ رہتی ہے، افق، کشمیری حسن والی، خشک میوے کے ڈھیر پر سرخ کشمیری سیب سے۔ وہ اس وقت فرما بنا رہی ہے۔ صبح گجر دم اٹھ کر گھر کے کام سے فارغ ہو کر وہ لکڑی کے چوڑے تختے نما چوکی کے سامنے چوکڑی جما کر بیٹھ جاتی ہے۔ دوپہر تک چوکڑی ایسے ہی جمی رہی۔ پانی کا جگ بھر کر وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتی ہے تاکہ دوپہر سے پہلے اٹھنا نہ پڑے۔ گھٹنوں سے پیوست چوکڑی لمحے بھر کے لیے کھولتی ہے تو درد کی لہریں نکلتی ہیں، پھر دوبارہ بیٹھنے میں درد ہوتا ہے۔ وہ ٹھیک 2 بجے اٹھ جاتی ہے، روٹی پکاتی ہے، سالن پکاتی ہے۔ اب سب آتے جائیں گے، کھانا کھاتے جائیں گے، پہلے اسد اور جمال آئیں گے،
کھانا کھائیں گے اور پڑھنے بیٹھ جائیں گے۔ ان سب کے پاس ایک ہی چیز کی کمی تھی، وقت کی، ورنہ فارغ وقت میں وہ پہاڑ بھی کھودنے بیٹھ جاتے۔ سارے وقت میں وہ بس کام ہی کرتے رہتے۔ روٹی پکانے اور کھانے میں صرف ہونے والے یہ آدھا گھنٹہ بھی افق پر بڑا بھاری گزرتا۔ جی چاہتا کہ فرما بس جلدی بن جائے۔ اسے ڈر رہتا تھا کہ اگر اس وقت پر فرما بنا کر نہ دیا تو اسے مزید کام نہیں ملے گا، اور اگر کام نہیں ملے گا تو پیسہ کہاں سے آئے گا۔ یہ ڈر اسے ہر روز لاحق ہو جاتا۔ چھوٹی سی تھی تو چھوٹے چھوٹے ڈر رکھتی تھی، ہر وقت ڈری ہی رہتی تھی۔ 3 بجے اماں آئیں، بنا کھانا کھائے ہی لیٹ گئیں۔ فرما بناتے وہ اٹھی۔ کیا ہوا، تھک گئیں؟ وہ مسکرائی۔ میں کھانا کھا لوں گی، تم اپنا کام کرو۔ اچھا جی۔ کھانا کھایا تم نے؟ جی، کام کرتے ہوئے کہا گیا۔ کچھ دیر آرام کر لو۔ نہیں جی، وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ دونوں اسی طرح اپنے فرائض پورے کر دیتی۔ افق تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ 1000 کا فرما تھا۔ ایک ایک کاغذ کو نمبر دیکھ کر فولڈ کرنا تھا، اس کی تہ بٹھانی ہوتی تھی۔ شام 6-7 بجے دکان سے لڑکا آتا، تیار شدہ فرما لے جاتا اور مزید تیار کرنے کے لیے دے جاتا۔ کبھی کبھی فرما کی جگہ خاکی لفافے بنانے کے لیے دیے جاتا۔ ہفتہ وار اجرت مل جاتی۔ افق، چائے لے لو، ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ اس نے جھک کر کاغذ کی تعداد دیکھی اور تیزی سے ہاتھ چلانے لگی۔ 6 سے 6:30 ہو گئے۔ فرما بن گیا۔ اس نے ٹھنڈی چائے پی لی۔ لڑکا آیا، فرما اٹھا کر لے گیا، نئے بنانے کے لیے رکھ گیا۔ اب یہ والے فرمے وہ رات کو شروع کرے گی۔ تھوڑی دیر لیٹ کر وہ کتابیں لے کر بیٹھ گئی۔ اماں کھانا بنانے لگی۔ چند گھنٹے پڑھنے کے بعد اسے پھر سے کام سے لگ جانا تھا۔ اس گھر میں رہنے والے چاروں افراد کو زندگی گزارنے کے لیے بہت سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ افق گھر میں کرتی تھی، اماں اسکول کی کینٹین میں، دونوں بھائی پریس میں۔ بہت سالوں سے ان کی زندگی ہر روز ایسے ہی شروع ہو گئی۔ اماں 8 پاس بھی نہیں تھی۔ اسکول کے پرنسپل اچھی تھی، انہیں کینٹین کے لیے رکھ لیا۔ 2 بجے تک وہ چھوٹی سی دکان نما کینٹین میں کاپی، پنسل، جوس، برگر بیچتی تھی۔ شروع میں 1500 ماہوار پر رکھا گیا۔ سال گزرنے پر ان کی تنخواہ میں چند سو بڑھ جاتے۔ اب انہیں 2500 ملتے تھے۔ جمال اور اسد سرکاری اسکول کے فنڈ سے پڑھتے تھے۔ بیماری کی صورت میں وہ فنڈ سے پیسے لے سکتے تھے جو انہوں نے کبھی نہیں لیے تھے۔ انہیں صرف کتابیں ہی چاہیے تھیں۔ جمال کا خیال تھا کہ وہ جلد ہی اپنا نام فنڈ کی فہرست سے خارج کروا دے گا۔ وہ اپنی فیس خود دینا چاہتا تھا۔ وہ دونوں آدھے گھنٹے کی مسافت طے کر کے پیدل اسکول آتے جاتے۔ انہوں نے اس بات پر کبھی آنسو نہیں بہائے کہ شام کو کھیلنے کے بجائے انہیں پریس کیوں جانا پڑتا ہے۔ انسان کا پیٹ کتنا اچھا ہے، کتنا بھلا مانس، شریف، چپ چاپ، مان لینے والا۔ ایسے ہی افق نے کیا۔ افق نے 8ویں تک اسکول سے پڑھا تھا، میٹرک پرائیویٹ کیا۔ آج کل FA کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ بڑی معصوم سی، گمسم سی لڑکی تھی۔ اتنا کام کرتی، اتنا کہ اماں اسے دیکھ دیکھ کر رونے کے قریب ہو جاتی۔ انہیں ڈر لگتا کہ تختے پر جھکے جھکے وہ بڈھی ہو جائے گی، جھکی کمر اس کا کب نکال کر ہی چھوڑے گی۔ افق، بس کر دو۔ رات گئے ان کی آنکھ کھلی تو حسب معمول کہا، جی اچھا بھی کر دیتی ہوں۔ وہ اکلوتے کمرے کے آگے بنے برآمدے میں بیٹھی تھی۔ اماں کمرے میں سو رہی تھی۔ اماں کے سامنے وہ کمر سیدھی کر کے آہ بھی نہ کرتی، ورنہ اماں 2 وقت کی روٹی پر سب کو لے آتی۔ ایک کمرے، برآمدے اور چھوٹے سے صحن پر مشتمل گھر تھا۔ آہستہ آہستہ پیسہ جمع کر کے اماں نے فرش اور دیوار کی مرمت کروا لی۔ اماں ہر سال سفیدی کرواتی تھی۔ اکلوتے کمرے میں لنڈے کا قالین بچھا تھا۔ کمرے کا یہی واحد سامان تھا۔ اسی پر وہ سب تکیے رکھ کر سو جاتے، تکیے اٹھا کر بیٹھ جاتے۔ دیوار پر سامنے ایک گھڑی، ایک طرف کیلنڈر اور دوسرے سامنے دیوار پر افق کے مرحوم والد کی ایک تصویر ٹنگی تھی۔ برآمدے میں 2 موڑھے، ایک میز اور ایک لوہے کی الماری رکھی تھی۔ موڑھوں کو اٹھا کر افق اپنا چوکی نما تخت بچھا کر خاکی لفافہ بناتی۔ چھوٹے سے صحن میں چند گملے رکھے تھے۔ بس یہی سب کچھ تھا۔ انارکلی کے اس گھر میں وہ سب خوش اور مطمئن تھے۔ اپنی زندگی سے وہ دولت کے بارے میں صرف اتنا ہی سوچتے تھے جتنی ان کی ضرورت تھی۔ افق کے والد ایک فیکٹری میں ٹرک ڈرائیور تھے، دوسرے شہروں میں مال سپلائی کرتے تھے۔ لوڈنگ کے دوران وزنی مال ان پر آ گرا۔ چند دن اسپتال میں رہ کر وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ فیکٹری مالکان نے چند لاکھ دیے، جس سے اماں نے بوسیدہ گھر خرید لیا۔ آہستہ آہستہ جب ہر رشتہ دار کی اصل شکل سامنے آئی تو وہ زندگی کے سامنے ڈٹ گئے۔ اپنے بچوں کی طرف دیکھتی اور مضبوط ہوتی چلی گئیں۔ جو سبق انہوں نے خود کو پڑھایا وہی اپنے بچوں کو ازبر کروا دیا۔
کہ وہ یتیم ہیں، لاچار نہیں، زندگی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں، آنسو پوچھ لیں کہ انہیں صاف کرنے والا ہاتھ گیا اور حالات کو ہرا دیں اور انہوں نے واقعی رونا چھوڑ دیا۔ بنیاد میں سیسا بھرا جائے تو دیوار کی جگہ پہاڑ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ ان کی ماں ان کی بنیاد تھی، انہیں تو پہاڑ بننا ہی تھا۔ آہستہ آہستہ ان کے گھر کی صاف ستھری حالت کو دیکھ کر اکا دکا آنے والے رشتہ دار سمجھنے لگے کہ وہ خوشحال ہو رہے ہیں۔ اگر وہ رات کو 2 بجے تک پریس میں کام کرنے والے جمال اور اسد کو دیکھ لیتے شاید حیران نہ ہوتے۔ 5ویں اور 7ویں جماعت میں بچے بستر پر سونے کے بجائے پریس میں مشینوں پر کھڑے کام کر رہے ہوتے۔ اگر وہ افق کو کئی گھنٹے فرما بناتے دیکھ لیتے تو اس کے ہاتھ چوم لیتے۔ اماں چھٹی کے دن افق کو گھر کا کام بھی نہ کرنے دیتی۔ اس دن وہ انہیں پلاؤ، آلو گوشت کھلاتے، جمال اور اسد کو کھیلنے کے لیے بھیجتی اور افق کو ساتھ لے کر انارکلی چلی جاتی، اسے آئس کریم کھلا کر لاتی۔ وقت اور حالات کے ہاتھوں ترتیب دی گئی۔ ان کی زندگی ٹھیک ٹھاک ہی تھی۔ اس ٹھیک ٹھاک زندگی میں 1 گھنٹی بجی۔ افق کے پاس آج کوئی کام نہیں تھا کرنے کے لیے، نہ فرما نہ خاکی لفافے۔ دکان والے نے کہا کہ 10-15 دن کے لیے کام نہیں ہے، آرڈر نہیں آ رہے۔ وہ اپنی کتاب کھولے پڑھ رہی تھی۔ اس کی انگریزی زیادہ خراب تھی، بار بار گرامر کی مشق کر رہی تھی۔ اس کے پاس جو فون تھا اس پر کم ہی کم کسی کی کال آتی تھی، کبھی کبھار ماموں کی یا فیصل آباد والے چاچو کی۔ زیادہ تر اماں ہی اسکول کے آفس سے فون کرتی تھی۔ فون اس کے پاس ہی رکھا تھا، بجا تو اس نے اٹھا لیا، کان سے لگا لیا۔ میری عرشیہ سے بات کروا دیں۔ عرشیہ تو نہیں ہے جی۔ وہ اجنبی مردانہ آواز سن کر گھبرا گئی۔ فضا ہوگی؟ جی وہ بھی نہیں ہے۔ وہ اور گھبرا گئی۔ اپنے ماموں اور چچا کے علاوہ اس نے کبھی کسی سے بات نہیں کی تھی۔ عرشیہ بھی نہیں ہے، فضا بھی نہیں ہے، تو شانزہ تو ضرور ہوگی، ذرا سا ہنس کر کہا گیا۔ افق نے فون بند بھی نہ کیا، رانگ نمبر بھی نہ کہا۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ کچھ ہے ہی نہیں تمہارے پاس۔ اچھا چلو، عائزہ بھی نہیں تو حریم، تحریم، زرمین، کوئی ایک تو ہوگی۔ دیکھو اب نام مت کہنا، ٹھیک نہیں ہوگا، میں نے بتا دیا ہے پہلے ہی۔ دبی دبی ہنسی۔ نہیں کوئی بھی نہیں ہے، اس نے ذرا سی بے چارگی اور افسوس لیے کہا، جیسے خود سے ہی کوئی گناہ ہو گیا ہو۔ کوئی نہیں؟ ہاں ہاں ہاں، ایک طویل قہقہہ لگایا گیا۔ فون کرنے والا جی بھر کر لطف اندوز ہوا۔ یار کیا نام ہے تمہارا؟ کب سے ہو اس دنیا میں؟ تمہارے اس انداز پر جی چاہتا ہے کہ تمہارے قدموں میں بچ جاؤں اور اپنی جان دے دوں۔ تم کہاں آ گئی ہم سے بدماشوں میں؟ جواب دو جلدی سے۔ مجھے آپ کو اپنا نام نہیں بتانا۔ اس کے ہنسنے پر اسے غصہ بھی آیا اور عقل بھی کہ کوئی تنگ کر رہا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا، پھر بجا اور بجتا ہی رہا۔ اس نے نہیں اٹھایا۔ پھر میسج آنے لگے، ہر میسج میں ایک نیا نام۔ اسما ہو، شایان ہو، نمرہ ہو، جویریہ ہو، ہادیہ ہو، نادیہ ہو، سلویٰ ہو، حیا ہو۔ اتنے نام، اتنے میسیجز۔ اس کا ان باکس بھر گیا۔ پھر فون بجنے لگا۔ اماں آئی تو اس نے فون بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اگلے کئی دن ایسے ہی کالز اور میسیجز آتے رہے۔ افق کا سارا دھیان بٹ گیا۔ فون اٹھاتی نہیں تھی، لیکن فون بجتے ہی فون کی طرف دیکھنے لگتی۔ اب نہیں بھی بجتا تھا تب بھی دیکھتی تھی کہ بج کیوں نہیں رہا۔ میسیج آتے تو پڑھتی، نہ آتے تو پہلے والی پڑھتی۔ چند دنوں میں ہی ایسا ہوا، لیکن ہو گیا۔ بیرونی دنیا سے زیادہ واسطہ نہیں تھا اس کا، جتنا بھی واسطہ تھا اس میں ایسی شرارتی باتیں کرنے والے، خوبصورت آواز والے شامل نہیں تھے۔ اب وہ زرمیم، تحریم، شایان سوچے جاتی، مسکرانے لگتی۔ اس کا جی چاہا کہ اماں کو یہ لطیفہ سنائے، پھر سنا نہیں سکی۔ چھوٹی ہو، بڑی ہو، موٹی ہو، لمبی ہو، پیاری ہو، پری ہو، کون ہو، روزانہ نئے سرے سے اس کا ان باکس بھرنے لگتا۔ گونگی ہو، بول نہیں سکتی، اپنی مترنم آواز میں گانا تو سناؤ، گالیاں ہی سنا دو، یا اپنا کوئی سبق ہی۔ آج کیا کھاؤ گی؟ کہاں بیٹھی ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ کچھ بولو، کچھ سنو، کچھ پوچھو، چلو کچھ کریں، چلو آؤ کھیلیں۔ سچی بات یہ 2 حرفی میسیجز پڑھتے پڑھتے افق ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اماں نے سبزی بناتے بناتے اسے دیکھا۔ موبائل اس نے کتاب میں رکھا ہوا تھا، قریب ہی ایک پرانا رسالہ رکھا تھا۔ کیا ہوا افق؟ ایسے کیوں ہنس رہی ہو؟ کچھ نہیں جی، ہنسی چھپا کر کہا۔ افق کا جی چاہا اپنی کسی سہیلی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کے کان میں ایک ایک بات بتائے۔ سہیلی اس کی کوئی تھی نہیں، کالج وہ جاتی نہیں تھی۔ چچا زاد، خالہ زاد، ماموں زاد، کوئی ان کے گھر آتا نہیں تھا۔ وہ اپنی دنیا میں اکیلے تھے تو تجربات میں بھی اکیلے تھے، اور افق کے تجرباتی زندگی کا تو ابھی آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ کہاں کا مشاہدہ اور کہاں کی عقل۔
افق دل کھول کر ان میسیجز پر ہنستی۔ کئی دن ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک دن ایک انجانے نمبر سے فون آیا۔ اس نے اٹھا لیا لیکن چپ رہی۔ رکو، تمہیں قسم ہے اپنی آواز کی، جلدی بتاؤ، اپنی آواز کی سرجری کہاں سے کروائی ہے؟ اسی لڑکے کی آواز سن کر وہ پہلے سے زیادہ بوکھلا گئی۔ جی، اتنا ہی کہا۔ اسے کیا پتہ کہ آواز کی سرجری بھی ہوتی ہے، اور کہا اتنا بلند ہوا کہ وہ دیر تک ہنستی رہی۔ فون بند نہ کیا، کہا بھی نہ گیا۔ مجھ سے دوستی کرو گی؟ جھٹ سے پوچھا۔ جی، اس کے منہ سے پھر بے ساختہ نکلا۔ جی، چلو ڈن ہوا۔ میرا نام امان ہے، ابھی پڑھ رہا ہوں، پھر جاب کروں گا، پھر شادی، صرف 2 بچے کروں گا۔ لڑکے کا نام بازل رکھوں گا، لڑکی کا نام ردا۔ افق نے گھبرا کر فون بند کر دیا۔ اس کی ہتھیلیاں بھیگ گئی۔ میسج آیا۔ فون بند کر دیا؟ کوئی آ گیا تھا کیا؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ ردا رکھوں گا۔ ردا انجینئر بنے گی، بازل فٹ بالر بنے گا، پیسہ کمائے گا۔ اس پیسے کو میں جمع کرتا جاؤں گا۔ جب بہت زیادہ ہو جائیں گے تو ہوائی میں جزیرے پر 2 گھر لوں گا، ایک بازل کے لیے، ایک اپنی گرل فرینڈ کے لیے۔ گرل فرینڈ کو بیوی سے چھپا کر وہاں رکھوں گا۔ بتانا نہ کسی کو۔ اور کیا؟ اف توبہ، اللہ جی! افق کا ہنس کر برا حال ہو گیا۔ کیا تم میری بیوی بنو گی؟ ایک ذرا لمبے وقفے کے بعد یہ میسج آیا۔ فون اس کے ہاتھ سے گر گیا۔ ایک کرنٹ اس کے اندر سے ہو کر گزرا۔ انجان نمبر تھا، انجان شخص تھا، غلط انداز تھا، غلط ہی زمانہ تھا، اتنا وہ جانتی تھی۔ پھر بھی اس نے رات تک کئی بار اس فکرے کو پڑھا، میری بیوی بنو گی۔ ہر بار کرنٹ ہی کرنٹ سا لگتا، وہ ڈر جاتی، کانپ جاتی، پھر بھی بار بار پڑھتی۔ ساری رات اس فکرے کے آگے پیچھے بھاگتی رہی۔ اماں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ منہ اندھیرے اٹھنے والی بے سود پڑی تھی۔ اماں نے اسکول سے چھٹی کر لی۔ اسے تیز بخار تھا۔ دونوں بھائی پریشان صورت لیے اسکول گئے۔ افق بیمار ہو گئی۔ اماں اس کی بیماری سے بہت پریشان ہو جاتی۔ انہیں شرمندگی ہوتی۔ انہیں لگتا سبھی ان کی وجہ سے ہے۔ اتنا کام کرتی ہے وہ، کتنے سالوں سے کر رہی ہے، کالج بھی نہیں جا سکتی۔ انہوں نے سوچا اسے ماموں کے ہاں بھیج دیں، ان کے بچوں سے دوستی نہیں تو سلام دعا ہی صحیح۔ 1-2 مہنگے سوٹ لے دوں گی، ماحول بدل جائے گا، 4 دن تو ماموں مہمان بنا ہی لیں گے۔ شام تک اس کا بخار اتر گیا۔ فون کے ساتھ الٹ پلٹ لگی رہی۔ امن نے اس کی تیاری کی، کپڑوں کے لیے اسے ساتھ لے جانا چاہا، پر وہ نہیں مانی۔ ماموں کے بچے کالج یونیورسٹی جاتے تھے، اس کے ساتھ سلام دعا ہی رکھتے تھے، بس مامی جی اسے کاموں میں لگائی رکھتی۔ آتے ہوئے سیما باجی زنیرہ باجی کے استعمال شدہ کپڑوں جوتوں کی گٹھری باندھ کر پکڑا دیتی۔ اسد وہی بھلے لے آیا۔ افق باجی ٹھیک ہو نا؟ وہ بیچارہ بہت فکر مند ہو جاتا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں افق باجی، بیمار نہ ہوا کرو۔ اور وہ بیچارہ نظر آنے لگتا۔ مجھے بڑا رونا آتا ہے کسی کو بھی بیمار دیکھ کر۔ میں نہیں ہوتی اب بیمار، وہ مسکرائی۔ میرے پاس کچھ اور پیسے بھی ہیں، میں چوک سے ملک شیک لا دوں؟ وہ پھر مسکرا دی۔ اماں اسے لے کر سڑک پارک چلی گئی۔ سبزے پر وہ دیر تک ٹہلتی رہی، جنگل سے سڑک دیکھتی رہی۔ میری بیوی بنو گی؟ وہی آواز سبزے پر بچھ گئی، درختوں پر لہرا گئی۔ درختوں پر چڑھے پرندے ایک ساتھ خوب آسمان رنگا گیا۔ سبزے پر چاندنی بھی پھیل گئی اور کوسے قزح پھول پودے لہرا لہرا کر جھومنے لگے۔ یہ منظر اس کے اندر کا تھا۔ وہ آپ ہی آپ مسکرانے لگی۔ بخار اتر گیا۔ اماں خوش ہو گئیں۔ پارک سے اسے آئس کریم کھلانے لے گئی۔ فون کو ہاتھ میں لیے ہی وہ سو گئی۔ پھر کوئی میسج نہیں آیا۔ میری بیوی، اس نے رات کے نہ جانے کس پہر اور کس اوٹ میں چھپ کر کہا۔ ننھی سی پیاری سی لڑکی بولی ہاں، خود سے بھی چھپ کر، ڈر کر، کانپ کر۔ رات کے اندھیرے میں کئی دنوں بعد فون آیا۔ بجتے بجتے بند ہو گیا، لیکن اس کا دل دھڑکتا رہا۔ پھر میسج آنے لگے، وہی الٹے سیدھے۔ کوئی ہے، کوئی چڑیا، کوا، شیر، ہاتھی، چلو گھوڑا ہی صحیح، گائے، بھینس بھی چلے گی۔ خاموشی اتنی حسین ہے تو کلام کتنا غضب ڈھائے گا۔ اماں نے پوچھا، افق آٹا گون لیا؟ جی شیر، ہڑبڑا گئی۔ شیر؟ اماں حیران پریشان۔ ڈر کے مارے اس نے رات تک فون کو ہاتھ نہ لگایا۔ جب سب سو گئے تو باورچی خانے میں جا کر چپکے سے کتاب کھول کر اس میں فون رکھا اور پڑھنے لگی۔ 1 بار، 2 بار، نہ جانے کتنی بار اس کی تسلی نہیں ہو رہی تھی یا دل نہیں بھر رہا تھا، پتہ نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ مجھے کہانی بہت اچھی لگنے لگی ہے، انٹرسٹنگ ہوتی جا رہی ہے، رائٹنگ سٹائل بہت اچھا ہے، بہت مزے کا رائٹنگ سٹائل ہے۔
ایسا رائٹنگ سٹائل شاید ہی کہیں کہیں ملتا ہے، مطلب جس طرح سے لکھا گیا ہے ہٹ کے ہے، کچھ الگ ہے. اور ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. ابھی میرا دل تو نہیں کر رہا کہ یہاں روکا جائے، لیکن کافی رات ہو گئی ہے، تو اب ہم ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اوکے، ٹاٹا، بائے.